بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر المعین۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مقاصد حصہ چہارم کے دروس پڑھ رہے ہیں ہم، اور سبق نمبر 23 کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے صاحب حدائق الناظرہ کے نظریے کو ہم نے مسترد کیا اور ضعیف قرار دیا تھا، اور اس کے سے اضعف ترین جو ہے وہ کلیہ جو تھا اس کو بھی ہم نے رد کیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے شیخ نے جو ہے وہ اقوی قول کو بیان کیا کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ وکیل اور موکل دونوں کو خیار مجلس حاصل ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ اب جو ہے یہ پہلی قسم تھی وکیل کی، وکیل یعنی ایک قسم جو صرف صیغہ اجرا کے لیے وکیل ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی ابھی تک، جو سبق نمبر 23 تک۔ اور اب جو ہے سبق نمبر 24 سے ہم نئی قسم کی بات یا نئے موضوع سے متعلق، یوں کہوں کہ وہ موضوع اسی سے ریلیٹڈ ہے لیکن ایک لحاظ ایک زاویے سے نیا ہے کہ دوسرے وکیل کے لحاظ سے ہے، کہ جس کو صرف صیغہ کے لیے اجرا کے لیے نہیں وکیل بنایا گیا بلکہ اس کے علاوہ بھی ہے۔ تو آئیں اس حوالے سے ہم گفتگو کو بیان کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ، آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا فِي التَّصَرُّفِ الْمَالِي كَأَكْثَرِ الْوُكَلَاءِ۔ ساری عبارت کا میں آپ کو مفہوم بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ اس سے پہلے پچھلے سبق میں ہماری بات جو ہے وہ ہو رہی تھی ایسے وکیل کے بارے میں جس کو صرف عقد میں صیغہ جاری کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس کے بارے میں کہا کہ یہ صرف اس کو خیار مجلس نہیں ہے، یہ پہلے سبق میں تھا، پچھلی سلائڈ۔ اب اس سبق میں جو ہے وہ دوسرے وکیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایسا وکیل جو مالی تصرف کا حق رکھتا ہو، جس طرح اکثر وکلاء کرتے ہیں۔ اس کو اختیار ہوتا ہے بہت سارے معاملات میں، بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے اختیارات۔ ایک بات۔ دوسری بات، وہ تصرف میں مستقل ہوتا ہے موکل کی طرف سے۔ اور تیسری بات، اس کی مثال مثلا قراض کا جو ہے، قراض میں وہ وکیل ہوتا ہے، مثلا ایک بندے نے جو ہے وہ کاروبار کرنے کے لیے کسی کو پیسے دیے ہیں کہ آپ کوئی بھی کاروبار کریں، کتابیں لے کر رکھ لیں، گاڑی لے لیں، اس کا پرافٹ، یا کوئی اور زمین لے لیں، اس کا اوپر کاشتکاری کریں اور اس کا پرافٹ جو ہے وہ 50-50 ہوگا، آدھا آدھا ہوگا، تو اس کو قراض کہتے ہیں۔ اس میں اس وکیل کو فل اختیار ہے، کوئی بھی کاروبار کرے، صرف پرافٹ جو ہے وہ آدھا آدھا ہے۔ اور اسی طرح جو ولی ہوتا ہے نابالغ کا، ان کا، اور اس کے علاوہ اس طرح کے اور جو اولیاء اور ولی ہوتے ہیں ان کو بھی یہ اختیار ہوتا ہے۔ اب ان وکلاء جو دوسرے قسم کا وکیل ہے جس کو اختیار حاصل ہوتے ہیں، ان کو خیار مجلس حاصل ہے، خیار مجلس اس کے لیے ثابت ہے۔ دلیل لعموم النص، جتنی بھی روایات تھیں وہ عام تھیں، تمام وکلاء کو شامل تھیں، تمام وکلاء اس میں شامل تھے، لہذا یہ وکیل بھی اس کو شامل ہو، چاہے تباین والی ہوں، بیان والی ہوں، جو بھی ہوں، روایات، آیات جو ہم ڈسکشن کر چکے ہیں یہاں تک۔ تو ایک بات۔ دوسری بات، پچھلے سبق میں ایک اور گزری تھی کہ جو تبادل جاتا ہے جب بھی معاملے کا کیا جائے تو مالکین کا ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہاں ممنوع ہے، یہ تبادل صحیح نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ جس طرح
مالکان معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح بے شمار وکیل بھی کر رہے ہوتے ہیں، بے شمار، بلکہ ہر جگہ مارکیٹ میں جائیں تو سارے آدھے سے زیادہ تو وکلاء ہوں گے۔ تیسری بات کہ اب موکلین کے لیے یہ خیار مجلس ثابت ہے یا نہیں جب وہ حاضر ہوں، محفل میں، مجلس میں موجود ہوں۔ اس میں کہتے ہیں کہ اشکال ہے، تذکرہ کی جو عبارت نقل ہو چکی ہے اس کے مطابق اشکال ہے۔ سب سے پہلے تو دلیل یہ ہے کہ ان کے لیے ثابت ہے اس کی دلیل تبادر متعاقدین ہے۔ نص میں جو آیا ہے الفاظ، اس کے تبادر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موکلین کے لیے بھی ثابت، جو بھی حاضر ہوں محفل میں، بس متعاقدین ہوں، چاہے وکلاء ہوں چاہے موکلین ہوں، ان ساروں کے لیے مجلس کا خیار حاصل ہے، خیار مجلس حاصل۔ اور اسی طرح جو پچھلے سبق میں ایک بات چلی تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ قسم کھاتا ہے کہ میں چیز نہیں بیچوں گا، لیکن اس کے نزدیک جو ہے وہ وکیل کو وہ بیچ دیتا ہے، وکیل کے ذریعے بیچ دیتا ہے، تو وہ خود نہیں بیچ رہا، تو اس مسئلے میں بھی اس کا بیع کرنا اس کے وکیل کے لیے صحیح نہیں ہے، بلکہ خیار مجلس اس وکیل کو بھی حاصل ہے۔ ایک صورت ہو گئی کہ اشکال میں موکلین کے لیے خیار مجلس ثابت ہے۔ اب یہاں سے خیار مجلس موکلین کے لیے ثابت نہیں ہے، کیا نل مصطفیٰ سے کہ دوسری جو خیارات کی ادلہ ہیں اور خیار حیوان ہیں جو اس خیار کے ساتھ مقرون ہیں، اور بعض نصوص بھی ہیں کہ جو صاحب مال ہوتا ہے اس کو شرعاً ایک ارفاق اور شرعاً ایک دی جاتی ہے، بعض صورتوں میں اس کو سوچ بچار کرنے کی وقت دیا جاتا ہے، ٹائم دیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ کوئی خیار نہیں ہے کہ جو خیار مجلس اس کو حاصل ہو، بلکہ یہ ارفاق ہے شرعی طور پر۔ آئیں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا فِي التَّصَرُّفِ الْمَالِي كَأَكْثَرِ الْوُكَلَاءِ، دوسری قسم وکیل کی، ایک قسم تھی کہ جو وکیل صرف صیغہ جاری کرنے کے لیے ہو، دوسرے اس جو وکیل ہوتے ہیں وہ بہت سارے معاملات میں، مالی معاملات میں بھی تصرف کے اختیار رکھتے ہیں، جیسا کہ اکثر وکلاء ہیں۔ فَإِنْ كَانَ مُسْتَقِلًا فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ الْمُوَكِّلِ، اگر موکل کے مال میں تصرف کرنے کا مستقل طور پر وہ اختیار رکھتے ہوں، کس طرح بحیث یشمل فسخ المعاوضہ، اس طرح اختیار رکھتے ہوں کہ معاوضے کو فسخ کرنا بھی اس میں شامل ہو، یعنی معاملے کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ کب؟ بعد تحقق کے بعد، معاملہ محقق ہونے کے بعد، پورا ہونے کے بعد اس معاملے کو بھی فسخ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کا نظیر العامل فی القراض، جیسا کہ قراض میں جو عامل کی مثال پیش کی۔ قراض میں نے بتایا کہ ایک شخص اس کو پیسے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا پرافٹ 50-50 ہوگا، ہمیں آپ سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی کاروبار کریں، زمین لیں، گاڑی لیں، کتابیں رکھیں، کوئی کام کریں، پرافٹ آدھا آدھا ہوگا۔ وَأَوْلِيَاءِ الْقَاصِرِينَ، اسی طرح جو نابالغ کے ولی ہوتے ہیں ان کو بھی اختیارات ہوتے ہیں، مال کے بھی، ان کی پڑھائی لکھائی کے، ان کے کپڑوں کے، ان کے بہت سارے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کے، بہت سارے جو ہے وہ اختیارات۔ فالظاہر ثبوت الخیار لہ، ظاہری طور پر ان کے لیے خیار مجلس ثابت ہے۔ دلیل لعموم النص، نص عام ہے
جو اس کو بھی شامل ہے۔ اور دوسری بات ودعوی تبادل المالکین ممنون، جو مالکین کا تبادل کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ جب بھی جو ہے وہ ہمارے یہ عقد کون کرے گا، تبادل یہی ہے کہ مالک کرے گا، نہیں، تبادل جو ہے وہ ممنوع ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کون کس نے معاملہ کیا ہے، کہ گھر کس نے بیچا ہے، اس کے وکیل نے بیچا ہے، تو اس لیے یہ ممنوع کہا۔ خصوصاً استستوندت الال غلبہ کی طرف استناد کرتے ہوئے، کیوں؟ غالب اکثریت تو یہ ہے کہ وکیل اور اولیاء معاملہ کرتے ہیں، بے شمار جگہوں پہ ایسا ہے کہ وہ خود لوگ معاملہ نہیں کرتے، ان کے وکلاء یا ان کے اولیاء معاملہ کرتے ہیں۔ وحال یثبت للموکلین ایضا، ایک نئی بات ہے کہ موکلین کے لیے بھی یہ خیار مجلس ثابت ہے یا نہیں، مع حضورہما، جب کہ یہ موکلین دونوں جو ہے وہ حاضر ہوں، کما تقدم عن تذکرہ، جیسا کہ تذکرہ میں آ گیا ہے۔ اشکال ان کا معنی دونوں صورتیں ہے، وکیل کچھ دلائل ہوں گے کہ موکلین کے لیے ثابت ہے اور کچھ کے لیے یہ ہوگا کہ ثابت نہیں ہے۔ تو پہلی دلیلیں جو ہیں وہ ثابت ہے من کے ذریعے، من تبادل المتعاقدین من النص، نص سے جو متعاقدین کا تبادل ہوتا ہے اس میں مالکین بھی ہیں، موکلین بھی ہیں، وکیلین بھی ہیں، سارے شامل ہیں، لہذا یہی ہے کہ خیار مجلس ثابت ہے۔ وقد تقدم عدم حنس الحالف علی ترک البیع ببیع الوکیل، حتیٰ کہ اس کو بھی حاصل ہے جو اپنے قسم جس نے اٹھائی تھی کہ میں نہیں بیچوں گا اور پھر وکیل کے ذریعے بیچ دیتا ہے، تو اس مالک کو بھی حق حاصل ہے۔ اور دوسری دلیل اس کے اپوزٹ ہے، کیا کہ ان المستفاد من ادلت سائر الخیارات، باقی دوسری دلیلوں سے ثابت ہے کہ موکل کو حاصل نہیں ہے بلکہ وکیلوں کو حاصل ہے خیار مجلس، و خیار الحیوان، اور خیار حیوان جو مقرون ہو اس خیار کے ساتھ بعض نصوص میں، کون الخیار حقا لصاحب المال شرعن جو ہے وہ صاحب مال کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ایک لحاظ سے اس کو پیکیج دیا جاتا ہے، اس کو سوچ بچار کا ٹائم دیا جاتا ہے، یہ شرعن طور پر، ورنہ اس کو حق خیار حاصل نہیں ہوتا۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ جی وَأَنَّ ثُبُوتَ لِلْوَكِيلِ لِكَوْنِهِ نَائِبًا، ہماری بات چل رہی تھی کہ اس ساری عبارت کا مفہوم بیان کرتے ہیں، کہ چل رہی تھی کہ موکلین کو اختیار حاصل ہے یا نہیں ہے، تو اشکال ان تذکرہ میں کہا تو اس میں سے ایک وکیل کو موکلین کو ہے اختیار، اس کے بارے میں دلائل مکمل ہوئے، اور دوسری دلیل جو ہے، دوسری بات جو ہے وہ اس پہ دلیل بیان ہو رہی تھی کہ وکیلوں کو اختیار حاصل ہے، اس وکیلوں پہ اختیار حاصل ہے، اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ نہ ثبوت للوکیل، وکیل کے لیے خیار مجلس ثابت ہے۔ ایک بات کیوں ثابت ہے؟ کیونکہ نائب جب منوب عنہ کو حاصل ہے اختیار، تو پھر اس کے نائب کو بھی ہونا چاہیے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب اسی کی تیسری شق آ رہی ہے آگے کہ کیا وکیل اور موکل دونوں کو حق حاصل ہے؟ جی دونوں کو حق حاصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مدخلیت میں مباشر ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ وکیل بھی محفل میں ہوتا ہے اور مالک بھی، دونوں اگر مباشر ہوں تو پھر دونوں کو حق حاصل ہے۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ آخری قول کو جو ہے وہ شیخنا نے پسند کیا ہے۔ تین باتیں مکمل ہو گئیں۔ اب انہی تین باتوں کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَأَنَّ ثُبُوتَ لِلْوَكِيلِ لِكَوْنِهِ نَائِبًا عَنْهُ يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ لِلْمَنْعُوبِ عَنْهُ،
کہ وکیل کے لیے حق خیار ثابت ہے. کیوں؟ کیونکہ جب منوب عنہ کو اختیار حاصل ہے تو پھر اس کے وکیل کو بھی ہونا چاہیے. الا ان یدعی مدخلیت، مگر یہ کہ اس کی دعویٰ کیا جائے کہ اس کی جو مدخلیت المباشر عقد ہیں، یعنی ڈائریکٹ جو ہے وہ عقد کو کرنے والے ہیں، جو دخالت رکھتے ہیں، وہ بھی دعویٰ کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی مالک موجود ہو تو بھی ٹھیک ہے، وکیل ہو تو بھی ٹھیک ہے، وکیل کو بھی حاصل ہے اور اس مالک کو بھی حاصل ہے، موکل کو بھی حاصل ہے، وکیل کو بھی حاصل ہے. وَلَكِنِ الْوَجْهُ الْأَخِيرُ لَا يَخْلُو عَنْ قُوَّةٍ، لیکن جو آخری وجہ ہے، آخری وجہ کون سی ہے؟ جس میں وکیل کو بھی حاصل ہے اور مالک اور موکل کو بھی حاصل ہے. تو یہ صورت اخیر والی ہے، یہ لا یخلو عن قوت، کیونکہ 3 صورتیں بنی ہیں کہ پہلا جس میں ہم نے تبادر سے استفادہ کیا تھا کہ مالکوں کو وکیلوں موکلین کو حاصل ہے، دوسری صورت وکیلوں کو حاصل ہے، تیسری صورت یہ ہے اخیر کہ دونوں کو حاصل ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں. اللہ نے اکبان، خدا حافظ.